بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ وَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ سورۃ توبہ کا آغاز ہوا ہے۔ اس کی دو آیات ہم نے پہلے تلاوت کی تھی، لیکن اب اس کو اس کے ساتھ ہی شامل کرتے ہوئے اس آج کی بات کو آپ کا آغاز کیا ہے۔ اس میں آغاز ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے۔ اس صورت کے آغاز میں بسم اللہ لکھی بھی نہیں ہوتی، تو یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید بسم اللہ کسی بھی صورت میں پڑھنا اس کے ساتھ درست نہیں ہے۔ بات اس طرح نہیں ہے۔ اگر پیچھے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہوں، سورہ انفال ہم نے پڑھی ہے، اس کے بعد سورہ توبہ شروع کر رہے ہیں، تو درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جائے گی۔ لیکن اگر آپ قرآن کی تلاوت کا آغاز کر رہے ہیں تو آغاز کرتے ہوئے وہ بسم اللہ قرآن مجید کے آغاز کی بنیاد پر پڑھی جائے گی۔ یعنی اگر آغاز ہی ہم نے سورۃ توبہ سے کیا ہے تو اب ایسا نہیں کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھیں، اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا قرآن کے ادب کا حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ ایسا کیا جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے آغاز میں نہیں ہے، تو جب ترتیب میں پڑھتے ہوئے آ رہے ہوں تو تواتر میں تو پھر یہ رہ جائے گی۔ تو اس لیے اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اور آپ بھی جب اس کو الگ سے تلاوت کریں گے، یہاں سے آغاز کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اعلان برات ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، بس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو، اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے۔ اطلاع عام ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن ان تمام لوگوں کے لیے، اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری الذمہ ہے۔ یہ اعلان ہے اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کی طرف سے، اور اس کا رسول بھی ان سے بری الذمہ ہے۔ اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور جو لوگ انکار کریں یعنی کفر کرنے والے، ایسے کافروں کو عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ اس میں سے جیسے عرض کیا کہ پہلی 2 آیت پر ہم نے بات کی تھی، اس کا ترجمے میں ساتھ ملایا ہے۔ اس وقت یہ بات بھی سامنے آ گئی تھی کہ یہ خطبہ جو اس مقام سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور 5ویں رکوع تک یہ چلا جاتا ہے، یہ خطبہ ذیقعدہ سن 9 ہجری کے اندر نازل ہوا ہے، اور اس موقع پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حج کے دوران میں سنانے کے لیے، اس کا اعلان کرنے کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اس کو بھیج دیا تھا کہ وہ جائیں اور جا کر حج کے مجمع میں اس بات کا اعلان کر دیں جو ان 5 رکوعوں کے اندر جو بات کہی گئی ہے، جو معاہدات کو ختم کیا جا رہا ہے، اعلان برات کیا جا رہا ہے، تو یہ اعلان برات جو ہے سب کے سامنے ہو جائے اور سب کو معلوم ہو جائے کہ یہ سارے معاہدات جو ہیں انہیں ختم کیا جا رہا ہے، اور ان کے لیے جو الگ الگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قاعدہ قانون سامنے اس وقت آیا ہے، جو معاملات کیے جائیں گے انہیں لوگوں کے سامنے بیان کر دیا جائے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر پہنچ کر اس بات کو ان کے سامنے واضح کر دیا تھا۔ ساتھ ہی 4 باتیں اور بھی ساتھ واضح کی گئی تھی۔ اس میں سے پہلی بات یہ کہ جنت میں کوئی ایسا شخص نہیں جائے گا کہ جو دین اسلام کو قبول کرنے سے انکار کرے، یعنی اسلام کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کرنے کے لیے نہیں آئے گا، یعنی 1 سال کی مہلت ہے، اس میں ختم ہو جائے گا، آئندہ سال کوئی مشرک حج کرنے نہیں آئے گا۔ تیسری بات یہ کہ بیت اللہ کے گرد برہنہ طواف کرنا ممنوع ہو گیا ہے۔ اسی کے ساتھ چوتھی بات یہ کہ جن لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ باقی ہے، یعنی جنہوں نے نقض عہد نہیں کیا، یعنی اپنے عہد کو توڑا نہیں ہے، ان کے ساتھ مدت معاہدہ تک وفا کی جائے گی۔ یہ ساری باتیں آگے آیات میں ہمارے سامنے آنے والی بھی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ بات جو ہے بتا دی گئی تھی۔ یہ بات بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ یہ حج سن 9 ہجری کا جو ہے، اس میں مشرکین نے اپنے طریقے پر حج کیا اور اہل ایمان نے اپنے طریقے پر حج کیا ہے۔
یعنی اس موقع پر وہ موجود تھے، اس لیے ان کے سامنے اعلان برات کیا گیا، بتا دیا گیا کہ آج تمہیں موقع حاصل ہے، آج کے بعد یہ موقع تمہیں حاصل نہیں ہوگا الا یہ کہ تم اسلام قبول کرو اور اسلام کے مطابق پھر سارے معاملات آگے چلیں گے۔ تو یہ بات یہاں پر واضح کر دی گئی تھی، اعلان برات کیا تھا، اور یہ اس سارے سسٹم کا حصہ تھا، وہ سارے کہیے کہ جب تتمہ تکمیل کی طرف یہ مرحلہ تکمیلی مراحل کی طرف اب یہ انقلاب جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تحریک برپا کی اور اللہ کے دین کے قیام کا جو ذمہ آپ نے اٹھایا تھا، جو اللہ نے آپ کے سپرد کیا تھا، تو گویا اب یہ کام اپنے تکمیلی مراحل کی طرف جا رہا ہے، تو یہ تکمیلی مراحل کا حصہ ہے، یعنی وہ تمام معاملات کو بھی دیکھ لیا جائے کہ جن کی بنیاد پر آگے کسی خدشے کا اندیشہ ہو، یعنی وہ رخنے جو ہیں ختم کر دیے جائیں جو آئندہ مسائل پیدا کر سکتے ہیں، اور اس کا ہمیں اندازہ بھی ہوا ہے، یعنی اس کے بعد کی جو تاریخ بتاتی ہے یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جو مسائل پیدا ہوئے ہیں وہ مسائل اس سے کہیں زیادہ ہوتے اگر یہ سارے انتظامات نہ کیے جاتے، اس لیے کہ یہ لوگ تو انتظار میں تھے کہ کوئی موقع ملے تو بہرحال جو لوگ عہد جاہلیت کے پرانے اس کے کہیے کہ پروردہ تھے اور منافقین کا جو عنصر تھا کہ وہ اس پہلو کو اپنے سامنے رکھتے تھے، کوئی موقع ملے تو یہ جو ہے اس سے جان چھڑا لیں، اور اس وقت چونکہ بے بس کر دیے گئے، کوئی بات ان کے بس میں نہیں ہے، لہٰذا اس کو انہوں نے گویا کہ اس وقت خاموشی اختیار کی ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اس موقع پر ہی ان کے مزید اقدامات جو یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے اب انہیں یہاں سے بے دخل کرنا ہے۔ اس اعتبار سے یہ بات ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر بھی جو اس سے پہلے ہو چکی ہے، یعنی غزوہ تبوک کے بعد یہ خطبہ نازل ہوا ہے، یہ پہلا خطبہ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے، اس کے بعد کے دو خطبے جو ہیں ایک تیاری کے مرحلے کا ہے، ایک واپسی کے بعد کا ہے، تو ان دونوں کے اندر یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ منافقین نے جو طرز عمل اختیار کیا تھا اور انہی کے ساتھ ساتھ جو لوگ ان کے ساتھ شریک تھے ان کا جو طرز عمل تھا اس سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ ابھی بھی انہوں نے اسلام کی بالادستی کو دل سے قبول نہیں کیا ہے، کیونکہ یہ بات اپنی جگہ تھی کہ عرب میں اس وقت اسلام ہی سربلند ہو چکا تھا، یعنی کوئی امکان باقی نہیں رہا تھا کہ اب شرک کے لیے مشرکین کے لیے کوئی راستہ بچا ہو، لیکن اس بات کو انہوں نے کھلے دل سے تسلیم نہیں کیا تھا اپنی شکست کو، اور اسلام کی فتح کو قبول نہیں کیا تھا، بلکہ اس کے لیے یہ ریشہ دوانیاں کرنے میں، سازشیں کرنے میں مصروف تھے کہ جیسے موقع ملے جس طرح ممکن ہو اس کو دوبارہ سے گویا کہیے کہ جاہلیت کو دوبارہ واپس لانے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ سارا غزوہ تبوک کے موقع پر اس طرح کے حالات جو تھے وہ سامنے آ چکے تھے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ خطبہ نازل کیا اور اس میں یہ بات بتا دی کہ اب یہ مرحلہ ہے کہ اب اس معاملے کے اندر ان کے تمام اقدامات جو کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے راستہ بند کر دیا جائے۔ تو 4 مہینے کی مہلت دی گئی، اور اسی میں یہ بات بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ نظام عدل ہے کہ ایسا نہیں کہ کل سے کام ختم ہو گیا آئندہ کوئی نہیں آئے گا بلکہ ابھی سے جاؤ واپس، ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ ایک مدت ان کے لیے مقرر کی گئی۔ یہ وہی بات ہے کہ جس میں پہلے سورہ انفال میں ہم پڑھ کر آئے تھے معاہدات کیے جائیں گے، اور اگر معاہدہ ختم کرنا ہو تو برابر کی مہلت دی جائے گی تاکہ وہ اپنے بارے میں سوچ سمجھ سکے، تیاری کر سکے۔ تو 4 مہینے کی مہلت ان کو دے دی گئی، اور جن لوگوں نے کہیے کہ نقض عہد کے مرتکب نہیں تھے انہیں مدت معاہدہ کے خاتمے تک کی مہلت دی گئی، اس کا ذکر بھی آگے ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ تو ایسے تھے قبائل جن کے معاملے میں یہ بات تھی کہ انہیں جو ہے ان کے ساتھ 8 یا 9 مہینے کا فصل تھا، باقی تھا ان کے معاہدات کے لیے۔ بنی کنانہ کی بات ہے، بنی خدا، بنی زمرہ کی بات ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ معاہدے ہوئے تھے اور انہوں نے جو ہے اس کی پابندی کی ہے، تو گویا کہیے کہ اس مدت معاہدہ میں 9 مہینے باقی ہیں، تو اس وقت تک ان کے لیے مہلت ہے۔ لیکن یہ سب کچھ 1 سال کے اندر اندر ختم ہونے والا ہے، جیسے کہہ دیا کہ آئندہ سال کوئی نہیں آئے گا حج کرنے کے لیے مشرکین میں سے، تو اس سے پہلے یہ سارے معاملات نمٹ جانے والے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات بھی بتا دی کہ کوئی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، یعنی وہی کیا کوئی بھی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، اللہ کا منصوبہ اللہ کے اپنے حکمت اور اس کے مطابق جیسے اس نے طے کر رکھا ہے انجام پانے والا ہے۔ آگے کی بات تیسری آیت میں آج ہمارے سامنے نئی ہے کہ اطلاع عام ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن۔ یہ حج اکبر کا جو لفظ یہاں پر سامنے آیا ہے یہ بات واضح رہے کہ حج اکبر سے مراد کوئی حج کی قسموں میں سے الگ قسم نہیں ہے۔ عرب جو ہے عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں، یعنی حج اصغر اور حج کے جو ہے حج اکبر کہا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات کے بعد ایسے مشہور ہو گئی ہے کہ اگر کوئی حج جمعے کے دن پڑے تو وہ حج اکبر ہوگا اور باقی جو حج ہیں وہ حج اکبر نہیں ہوں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ اس معاملے میں جو صحابہ کرام سے جو چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں منتقل ہو کر، اس میں یہ بات یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد جو ہے حج اکبر سے مراد یوم العرفہ ہے،
یعنی یوم العرفہ جو ہے اسے کہا. پھر دوسری بات یہ آتی ہے جیسے کہ ایک اور روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا آج کون سا دن ہے, تو کہا کہ یہ آج یوم النہر ہے, تو آپ نے کہا کہ آج حج اکبر ہے. تو اس اعتبار سے اسے بھی کہا گیا. پھر اسی بنیاد پر اس مفسرین نے اس بات کو اس طرح بھی کہا, جیسے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 5 دن حج اکبر ہی ہے یہ, یعنی حج اکبر سے مراد 5 دن پر مشتمل حج کا عمل ہے, تو یہ سب کا سب سارے دن جو ہیں. تو یہ لفظ یوم چونکہ اس کے اندر آیا ہے تو اس اعتبار سے چونکہ واحد ہے تو اس نے سوچا کہ کوئی ایک دن ہے, تو کہا کہ جس طرح سے مختلف مواقعوں پر یہ استعمال کیا گیا ہے, جیسے یوم بدر جو ہے یوم الفرقان کہا, یعنی کہ یوم البدر جو ہے اس کا جو مارکہ ہے یعنی پوری جو روداد ہے وہ کئی دن پر مشتمل ہے, تو اس لیے اسے اور ایسی دوسرے مواقع پر اس کو اس طرح سے استعمال کرتے ہیں کہ اس کو یوم کا لفظ دیا جاتا ہے. تو اسی لیے حج کے دنوں کی بات ہے یہ. تو بنیادی طور پر بات یہ کہ اس کو بتایا یہ جا رہا ہے کہ آج یہ جو حج اکبر ہے یعنی اس کے مقابلے میں حج اصغر عمرہ یہ اس کا موقع نہیں ہے. جب بھی حج کے جو 5 دن ہوتے ہیں ان دنوں کے اندر عمرہ کرنا ممنوع ہوتا ہے, یعنی حج اصغر نہیں ہوگا ان دنوں میں, حج اکبر کے دن ہے یہ. اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے. تو یہاں پر یہ اعلان کر دیا گیا. اچھا یہ بھی واضح رہے کہ یہ اتفاق ہے کہ مفسرین نے اس کو لکھا ہے, مفتی شفیع صاحب نے اس کو اپنے معرف القرآن میں نقل کیا ہے کہ یہ اتفاق ہے کہ اس دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے تو یوم العرفہ جو ہے وہ جمعے کا دن تھا. تو جمعے کے دن ہونے کی اپنی ایک خصوصیت تو جمعے کی ہے اپنی جگہ پر, لیکن اس بنیاد پر اسے حج اکبر نہیں کہا گیا ہے. یعنی اگر ہوگا تو اس کی بات ہے کہ جمعے کی اضافی خصوصیت کی بات ہوگی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حج اکبر جو جمعے کے دن نہ ہو وہ جو ہے حج اکبر نہیں حج اصغر ہو جائیں. تو اس بنیاد پر سارے کے سارے ہی اس کو یہی مقام حاصل ہے. تو اس دن یہ اعلان کر دیا گیا کہ اللہ مشرکین سے بری ہے, بری من المشرکین و رسول, اللہ اور اس کا رسول دونوں مشرکوں سے بری ذمہ ہیں. یعنی اب کوئی معاملہ ان کے ساتھ نہیں. جو معاہدہ ہے اس سے مراد کیا ہے بری ذمہ ہونے سے, یعنی جو معاہدات کیے گئے تھے وہ معاہدات ختم کیے جا رہے ہیں. وہ معاہدات جو ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے اللہ کے رسول کی جانب سے ختم کر دیے گئے. جو بات طے تھی, یعنی جو معاہدہ جب ہوتا ہے تو کچھ ذمہ داریاں ایک دوسرے کے سپرد ہوتی ہیں. جیسے غزوہ یہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ تھا تو بات تھی کہ 10 سال تک جنگ بندی کا معاہدہ ہے, 10 سال تک نہ وہ جنگ کریں گے نہ ہم جنگ کریں گے, یعنی یہ وعدہ کر رکھا تھا. تو اہل ایمان پر بھی ذمہ داری تھی کہ 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے, اسی حالت میں رہنے دیا جائے گا. تو اب یہ بات بتا دی, وہ تو معاہدہ پہلے توڑ دیا تھا انہوں نے, مشرکین مکہ نہیں توڑا تھا, لیکن اسی طرح اور بھی کوئی معاہدہ ہو جو بھی, تو کہا کہ کوئی ذمہ داری اب ختم اور یہ معاہدات جتنے ہیں وہ ختم کیے جا رہے ہیں. پھر آگے فرمایا اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے, اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. اب یہاں یہ بات بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں یہ ساری باتیں بیان کرتے ہیں, اقدامات کر رہے ہیں, سزا کی بات بھی کرتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ واپسی کا راستہ کھلا رکھتے ہیں. یعنی یہ بات بھی کہ لوگوں کو ساتھ ساتھ جو ہے نصیحت بھی کی جاتی ہے, انہیں دعوت بھی دی جاتی ہے. تو یہ عمل ہر موقع پر جاری رہتا ہے. یعنی اس میں یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ دعوت ایک ایسا عمل ہے کہ جو ہر موقع پر جو ہے موجود رہتا, چاہے انسان میدان قتال میں کیوں نہیں کھڑا ہوا ہے, اس وقت بھی دعوت کا عمل جو ہے وہ جاری رہے گا. یعنی دعوت دی جا سکتی ہے, دعوت یعنی دعوتی طرز عمل اختیار کیا جا سکتا ہے. یعنی انسان جب بہترین اپنا اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے حالت جنگ کے اندر بھی, تو یہ خود ایک دعوت ہوتی ہے جو اس کی طرف سے سامنے آتی ہے. تو اس میں یہ بات کہ یہاں اب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے, لیکن اگر منہ پھیرتے ہو نہیں مانتے تو پھر یاد رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. یہاں تک پہنچ گئے, آگے بھی کوئی امکان نہیں ہے. یعنی اب یہ جس دور میں یہ خطبہ نازل ہو رہا ہے تو مشرکین کا کیا حال ہو چکا تھا, ان کو کوئی مستقبل نہیں تھا ان کے سامنے. یعنی اس صورتحال کے وہ شکار ہو گئے تھے کہ اب ان کی کوئی طاقت نہیں تھی, لیکن سازشیں کرنے سے باز نہیں آ رہے تھے. تو یہ بتا دیا گیا کہ آگے بھی تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے, کوئی تمہارا مستقبل نہیں ہے, تم اس راستے میں آگے نہیں بڑھ سکتے. آ جاؤ, باز آ جاؤ, اللہ کا دامن رحمت وسیع ہے اور وہ تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ توبہ کر لو. لیکن اگر نہیں مانتے تو پھر کیا کہا, وبشر الذین کفروا بعذاب علیم, کہ ان کافروں کو عذاب علیم کی خوشخبری سنا دو. یعنی پھر نتیجہ جو ہے دردناک عذاب کی صورت میں سامنے آ جائے گا, سخت عذاب کی صورت میں سامنے آ جائے گا. الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ينقصوکم شیئا ولم یظاہروا علیکم احدا فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم ان اللہ یحب المتقین. بجز المشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے, پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی.
اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو، کیونکہ اللہ متقیوں ہی کو پسند کرتا ہے۔ اب یہاں پر یہ تیسری بات واضح ہو گئی، اس میں یہ بتا دیا گیا کہ جن لوگوں نے معاہدہ کرنے کے بعد معاہدے کو توڑا نہیں ہے، اس کے خلاف کوئی کام نہیں کیا ہے، بہت سے لوگ تو اس کے خلاف کر رہے تھے، جو ایسے لوگ تھے، جیسے یہودیوں کا معاملہ پیچھے گزر چکا ہے، بعض معاہدے کیے توڑا ہے انہوں نے، مشرکین مکہ نے معاہدہ کیا توڑا، لیکن بعض ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے یہ کام نہیں کیا، تو اس حوالے سے یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ جنہوں نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی ہے تو اب یہ حق ہے، یعنی مسلمانوں پر، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور ظاہر ہے کہ مسلمانوں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کون ہے؟ متقی کون ہے؟ اللہ تو متقین کو پسند کرتا ہے۔ تو تقویٰ کی صفت یہ بھی ہے، متقی کا ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان اپنے معاہدات کی پابندی کرے، اور خاص طور پر اس صورت میں جب کہ بالادست بھی ہو، طاقت بھی اس کے پاس ہو، توازن بھی اسی کی طرف ہو، مجبوری میں تو سب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب اپنے مفادات کا معاملہ آ جائے اس وقت بھی انسان جو ہے پابندی اختیار کرے، یہ تقویٰ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اس لیے کہہ دیا گیا کہ ان کے ساتھ جو ہے تمہیں مدت معاہدہ تک وفا کرنی ہے۔ تو جیسے عرض کیا گیا تھا کہ 9 مہینوں کی بات ہے، تو اس حوالے سے بات ہے ان کی، بنی کنانہ، بنی خزاع، بنی زمرہ کی بات ہے۔ آگے فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَخُذُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ، اور انہیں پکڑو اور گھیرو، اور ہر گھاٹ میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو، اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت میں جو بات ہمارے سامنے رکھی گئی کہ اسی وقت یہ بات بتا دی گئی کہ جب حرام مہینے گزر جائیں، یہاں حرام مہینوں سے مراد کیا ہے؟ وہ اصطلاحی اشہر حرم، یعنی جو ویسے 4 مہینے جو حرام ہے اس میں جنگ کرنا منع ہے، رجب اور شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یعنی بعض لوگوں نے اس طرف بات کی ہے کہ یہ شاید کچھ لوگوں کے ساتھ جو ہے اس طرح کا معاملہ بھی ہے، لیکن چونکہ سب کو ایک ہی جگہ جمع کر دیا گیا ہے لہذا 4 مہینے کی مہلت دی گئی تھی، تو اس سے مراد اب کیا ہے؟ وہ 4 مہینے، یعنی وہ 4 مہینے اب کس لیے؟ جب گویا کہیے کہ ان کے لیے مہلت ان کو دے دی گئی، اب انہیں جو ہے لڑنا ان سے منع ہو گیا، 4 مہینے کے اندر کچھ نہیں کیا جائے گا، تو اس لیے ان کے لیے اشہر حرم ہو گئے۔ تو کہا کہ یہ 4 مہینے جو کہ 10 ربیع الثانی تک، یعنی یہ جو 10 ذی الحجہ کو ہو رہا ہے، تو ذی الحجہ کے بعد جو ہے محرم، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الثانی، یعنی اس اعتبار سے ربیع الثانی، یہاں تک جو ہے ربیع الثانی تک 10 ربیع الثانی تک کا مہلت ہے جو انہیں حاصل ہے۔ 4 مہینے مکمل ہو جانے کے بعد پھر جو ہے ان کے خلاف اقدام کیا جائے گا۔ تو یہ 10 ذی الحجہ سے لے کر 10 ربیع الثانی تک 4 مہینے ان کو دے دی گئے کہ اس میں اپنے بارے میں سوچ لیں، چاہیں تو اسلام قبول کر لیں، اور اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے تو جہاں دل چاہتا ہے وہاں چلے جائیں، کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، اور اگر یہ ہے کہ مقابلہ کرنا ہے ٹھیک ہے، 4 مہینے تیاری کے لیے کر لو جو کرنا چاہتے ہو۔ کہ مسلمانوں کو کیا بتایا گیا؟ تمہیں تیار رہنا چاہیے۔ اب تمہیں تیاری کے لیے بتا دیا گیا کہ 4 مہینے گزر جائیں تو اب مدت جو مہلت تھی وہ ختم ہو گئی، لہذا اب کیا ہے؟ اب قتال کا معاملہ ہوگا، قتل کر دیا جائے گا۔ اس لیے کہہ دیا گیا تھا کہ معاملہ اس حد تک ہے، یعنی ورنہ جنگ ہوگی، جنگ کا مطلب تو قتال ہے، تو اس میں کہہ دیا کہ پھر ان کے لیے یہ اقدامات کیے جائیں۔ تو یہ سخت اقدامات کی بات کی۔ اگر صرف دھمکی، نیری دھمکی ہو، یعنی کوئی اقدام کرنے کی بات نہ ہو، ظاہر کون اسے سنتا؟ اگر صرف یہ بات جو ہے دعوت و تبلیغ کی بات تو نہیں تھی، یہ تو باقاعدہ ایک انتظامی حکم ہے جو دے دیا گیا تھا کہ اب یہ 4 مہینے تمہارے پاس، اس کے اندر تمہیں فیصلے کرنے، ورنہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد جو ہے پھر تمہارے خلاف اقدام کیا جائے گا، پھر تمہارے خلاف طاقت کا استعمال ہوگا، لڑائی ہوگی اور لڑائی میں مارے جاؤ گے۔ تو اس میں دوسری بات یہ بات بتا دی کہ اگر یہ لوگ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو۔ یہاں پر یہ بات جو ہے واضح کی گئی، یہ بات آگے بھی آئے گی ہمارے سامنے، اس وقت اس کو زیادہ دیکھیں گے۔ تو اس میں یہ بات جو ہے توبہ کرنے کی بات، نماز قائم کرنے کی بات اور زکوٰۃ دینے کی بات، یہ 3 باتیں جو ہیں اللہ رب العالمین نے اسے بیان کی ہیں، اور اس سے آگے والے میں ایمان، توبہ اور نماز اور زکوٰۃ، 4 چیزوں کو اس طرح کہا ہے۔ تو ظاہر توبہ سے مراد، توبہ میں نماز، ظاہر ایمان لانا بھی ہے، ورنہ اگر ایمان لائے بغیر کوئی نماز پڑھے تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو ایمان تو اس کے اندر یہاں بھی شامل ہے کیونکہ اس کا نام نہیں لیا گیا یہاں پر۔ تو اس اعتبار سے یہ جو آیت ہمارے سامنے ہے تو اس میں یہ کہا گیا کہ اگر یہ کام کریں، توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں تو انہیں
چھوڑ دو، فخلو سبیلہم، تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی پھر کوئی رکاوٹ اس کے اندر نہیں ڈالی جائے گی۔ تو اس میں یہ دو بنیادی چیزیں جو اس میں شامل کی گئی ہیں، بلکہ اسی مقام پر دیکھ لیتے ہیں اگلی بات کو بھی، اس میں ایمان کو بھی شامل کیا گیا ہے، تو ظاہر ہے وہ اس کے اندر داخل ہے، توبہ اس کے بغیر نہیں ہے۔ تو ایمان اور توبہ دل کا معاملہ ہے، اور اس کے بعد دو عمل ہیں جو انسان کام کرے گا براہ راست سامنے آئیں گے، نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا دینا، تو اس کے بغیر انہیں چھوڑا نہیں جائے گا۔ یعنی کوئی شخص صرف اسلام قبول کرنے کے بعد کرے تو بس اسلام قبول کر لیا بات ختم ہوئی، کہا نہیں، بلکہ اس وقت جو بات کی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ نماز بھی پڑھنی ہوگی اور زکوٰۃ بھی دینی ہوگی۔ یہی وہ آیت ہے جس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استدلال کیا تھا ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے فتنہ ارتداد کے زمانے میں زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، اور یہ مسئلہ پیش آ گیا تھا کہ ایسے لوگوں کے معاملے میں جو کہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں، ان کے خلاف کیسے ہتھیار اٹھایا جائے، کیسے ان کے خلاف جو جنگ کی جائے، جبکہ صرف انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، لیکن نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، یعنی اور ایمان کا دعویٰ کا رکھتے ہیں، ان کے ساتھ کیسے کام کیا جائے۔ تو اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے استدلال کیا اور کہا کہ ہمیں اسی صورت میں انہیں چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے کہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ اب ان میں سے ایک شرط کو یہ ختم کیے دیتے تو پھر انہیں کیسے چھوڑا جائے گا، اور اس استدلال کو سب نے قبول کیا، تسلیم کیا۔ یہاں یہ بات ہی واضح ہے، اس آیت کے ضمن میں تقریباً مفسرین نے اس بات کو بھی نقل کیا ہے، لیکن بعض اوقات ایک اور غلط فہمی اس سے پیدا ہوتی ہے، یعنی اس سے ضمن اس کی بات ہے کہ اس موقع پر یہ واضح ہو جائے، صاف ہو جائے کہ جس طرح سے مشاورت پر عمل کرنے کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ مشورہ کیا جائے اور پھر جو اکثریت کی رائے کو قبول کر لیا جائے، اس معاملے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے کو مثال بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے سارے لوگ جو تھے وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے، یا گویا کہ یہ زیادہ لوگ تیار نہیں تھے کہ ان کے خلاف جو ہے اقدام کیا جائے، لہذا انہوں نے جو ہے اس کے باوجود یہ کام کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر کو اس کا حق حاصل ہے کہ وہ جو چاہے فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ اس کی باقی استدلال الگ اپنی جگہ پر ہیں، یہ استدلال جو اس لیے مناسب نہیں ہے کہ یہاں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اس قرآن کی آیت سے استدلال کیا، جب کوئی قرآن کی آیت موجود ہو تو مشورہ باطل کا لدم ہو جائے گا، مشورے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہے گی، پھر چاہے ساری دنیا ایک طرف آ جائے اور قرآن کا حکم آ جائے تو پھر ظاہر سی بات ہے واضح ہو جائے گی بات۔ تو اس آیت کو جب انہوں نے بطور استدلال کے پیش کیا تو مشورے کی حیثیت ختم ہو گئی، یعنی اس میں لوگوں نے اس استدلال کو تسلیم بھی کر لیا کہ یہ استدلال جو کیا گیا ہے یہ درست ہے، یعنی اس کو انہوں نے کہا، یہ نہیں کہا کہ غلط ہے، تو یہ بات اس کے اندر واضح کی گئی ہے۔ یہ آج کا دور ہے کہ جہاں لوگ نہ نماز پڑھیں نہ زکوٰۃ دیں، پھر بھی اپنے ایمان پر فخر کریں اور ان کے ایمان کو اپنے سمجھیں کہ کوئی گزر نہیں پہنچتی ہے۔ تو یہاں تو یہ بات واضح طور پر بیان کر دی گئی ہے کہ یہ سارے کام کرنے پڑیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے غفور اور رحیم ہونے کے مطابق جو ہے طرز عمل کی توقع کر سکتے ہیں، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو انہی لوگوں کے لیے تو توبہ کریں، نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ ساتھ ہی یہ بھی بات بتا دی، اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کے مامن تک پہنچا دو۔ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے، یعنی چونکہ اصل مقصد کیا ہے، لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دینا، اللہ کا دین ان تک منتقل کرنا۔ مقصد کیا ہے کہ لوگ دین قبول کر لیں، یعنی اس طرف آ جائیں۔ تو اس معاملے میں یہ بات اس حالت کے اندر بھی اور ہر موقع پر، چاہے کوئی میدان قتال میں ہی اس بات کا مطالبہ کیوں نہ کرے کہ اسے اسلام کو سمجھنے کا موقع دیا جائے، اس بات کا مطالبہ کرے، تو پھر اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے اس ضرورت کو پورا کریں۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی کہ کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے، اور آنے کا مقصد کیا ہے، تاکہ اللہ کا کلام سنے۔ اس لیے یہ الفاظ یہاں نہیں آئے، یہ بات اس لیے کہ یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، اللہ نے کہا حتیٰ یسمع کلام اللہ، تو کلام اللہ کے کلام سننے کے لیے آیا ہے، لہذا جب وہ کلام سن لے اللہ کا تو پھر کیا ہے، اب اس کے بعد یہ نہیں کہ اچھا بھائی پوچھے ہوئے ٹھیک ہے بتاؤ ایمان لاتے ہو یا نکالیں تلوار، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، پہلے وہ کلام سن لے اللہ کا، اور پھر اس کے بعد ثم ابلغ مأمنا، اسے اس کے امن کی جگہ تک پہنچا دو، جہاں اسے امن میسر ہے، جہاں وہ جانا چاہتا ہے اسے واپس پہنچا دو۔ اب اس کی مرضی ایمان قبول کرے نہ کرے، یعنی اب اس کی مرضی ہے۔ تو اس معاملے میں کہ دین کی بات اس تک منتقل ہو جائے، وہ تمہارے معاملات کو دیکھ لے، سمجھ لے، تو
تمہارے پاس رہ کر تمہیں بھی برت لے اور دین کا تجربہ اسے ہو جائے، اس کے لیے تمہیں اسے پناہ دینی ہے، مہلت دینی ہے، اور پھر اسے اس کے مطابق وہاں پہنچا دینا ہے۔ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے، یعنی انہیں علم نہیں ہے، اسلام کے بارے میں جانتے نہیں ہیں۔ اگر یہ اسلام کو پہچان لے تو پھر اسلام کو قبول کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی۔ کہ ان لوگوں کی بات ہے کہ جو جانتے نہیں، جاننا چاہتے ہیں، جو لوگ جانتے پوچھتے اپنے مفادات کی خاطر اسے قبول نہیں کرنا چاہتے، ان کا معاملہ الگ ہے، اس کسی بھی صورت میں ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آگے فرمایا کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین۔ ان مشرکین کے لیے اللہ اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ اللہ تعالیٰ استدلال کر رہے ہیں اس بات سے کہ بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی یہ معاملہ تو یہ وہی بات ہے کہ مدت معاہدہ تک جو وفا کرنے کا معاملہ تھا، پھر وہی بات ہے کہ وہی بنی کنانہ، بنو خزاعہ، بنی زمرہ کی بات آ رہی ہے ان کے والے سے کہ یہ جو ہے انہوں نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا۔ دیکھیے کوئی اگر آدمی صحیح کام کرتا ہے تو اللہ اتنی بھی اس کی بات رکھتا ہے، یعنی لوگ مسلمان نہیں ہیں، یعنی مشرکین ہیں جن سے معاہدہ کیا جا رہا ہے، لیکن اگر انہوں نے معاہدے کی پابندی کی ہے تو اس بات کا اقرار کیا جا رہا ہے، اس بات کو تسلیم کیا جا رہا ہے، کہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا نہیں جا رہا، بھائی سب ختم، سارے معاملات سب کے ساتھ یکساں معاملہ ہے۔ جنہوں نے قبول کیا ہے، جنہوں نے جو ہے ذمہ داری ادا کی ہے، تو اس اعتبار سے ان کی قدر کی گئی اور انہیں مہلت اس وقت تک کے لیے دی گئی جب تک کہ معاہدہ باقی ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ۔ ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ کریں نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا۔ وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں اور ان میں اکثر فاسق ہیں۔ یعنی یہ ایک تو ان کی بات الگ کر کے کہ جنہوں نے معاہدے کی پابندی کی ہے وہ معاہدے کی پابندی کرنا ہی چاہتے ہیں، ان کا طرز عمل سامنے، لیکن ان کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے، کیسے عہد کریں کہ ان کا حال یہ ہے۔ آج تو یہ معاملہ ہے کہ مغلوب ہو گئے، ظاہر سی بات ہے کہ اب کچھ کرنے کے لائق نہیں ہے، لیکن جب یہ کچھ کرنے کے لائق رہے، جب انہیں اقتدار حاصل رہا تو ان کا طرز عمل کیا رہا؟ ان کا طرز عمل یہ رہا کہ نہ تو یہ اہل ایمان کے مقابلے میں کسی قرابت داری کا لحاظ کرتے ہیں، یعنی سارے رشتہ دار تھے، آپس میں قرابت دار تھے، اور عالم یہ تھا کہ نہ صرف قبائل کے حوالے سے قبیلے کے اندر بھی لوگ ایک دوسرے کی حمایت کرتے تھے، بلکہ خاندان کے اندر کے لوگ، یعنی اس اعتبار سے قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ بھی ظلم و زیادتی سے باز نہیں آئے، یعنی انہوں نے بھی اہل ایمان کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کا رویہ اپنائے رکھا ہے تو اس کے اندر کوئی قرابت داری کو انہوں نے ملوث خاطر نہیں رکھا، اور پھر جب معاہدات کیے گئے اس کو بھی فراموش کر دیا۔ تو اس اعتبار سے یہ بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب انہیں موقع ملا تو انہوں نے یہ کام کیا، اور آج بھی صورتحال کیا ہے کہ اپنی زبانوں سے یردونکم بافواہہم، باتوں سے ہی آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، وتابا قلوبہم، لیکن حقیقت یہ کہ دل ان کے انکار کرتے ہیں، دل سے آپ کے ساتھ نہیں ہے، وقتی مصلحت کے تحت جو ہے یہ باتیں بنا سکتے ہیں، بناتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ وقت گزر جائے ٹل جائے، پھر جب کہ اپنا موقع ہے تو پھر دیکھیں گے۔ تو بتایا کہ ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ تو اللہ جو فیصلے کر رہا ہے یہ بے بنیاد نہیں ہے، بغیر کسی وجہ کے نہیں ہے کہ خواہ جو ہے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جب یہ صلح کی شرائط طے کرتے ہیں تب بھی ان کے دل میں بدعہدی کا ارادہ موجود ہوتا ہے، اور اس کا ثبوت تجربے سے ملتا ہے کہ جب کبھی معاہدہ کیا توڑنے کے لیے کیا معاہدات کے توڑ دیے، اور آج بھی یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ لوگ معاہدات کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ آگے فرمایا اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، پھر اللہ کے راستے میں سد راہ بن کر کھڑے ہو گئے، بہت برے کرتوت تھے جو یہ کرتے رہے۔ یعنی یہ سارا جو معاملہ ہوا اس کی بنیاد کیا ہے کہ توڑتے رہے، معاملات کو معاہدہ کرتے رہے، توڑتے رہے، یا گویا اسلام قبول نہیں کر رہے۔ ان دونوں معاملات کے اندر اصل چیز کیا ہے؟ دنیا کے فائدے، یعنی دنیا پرستی، یہ جو مفاد دنیا ہے اس نے ان کا راستہ روک رکھا ہے، اس کی وجہ سے گویا کہیے کہ یہ اس کام کے لیے تیار نہیں ہے، آمادہ نہیں ہے۔
تو اس اور یا اپنی خواہشات نفس اس کی بے لگام پیروی کرنا چاہتے ہیں، تو اس بنیاد پر یہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور انہوں نے گویا کہیے کہ اسلام کو سوچ کر سمجھ کر پھر چھوڑ دیا اور اپنی خواہشات نفس یا مفادات دنیا کو جو ہے اسے چن لیا، اس کو جو ہے اختیار کر لیا۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا معاملہ کیا کیا کہ ایک طرف تو یہ کہ خود نہیں آئے، دوسری طرف یہ کام کیا کہ اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، سد راہ بن کر کھڑے ہو گئے، یعنی انہوں نے جو ہے پھر اس دعوت کے مقابلے پر یہ آمادہ ہوئے، کھڑے ہوئے، اور جو لوگ اس دعوت کو قبول کرنا چاہتے تھے ان کے راستے میں بھی رکاوٹیں ڈالی، اور پورا جو ان کا زور، پوری ان کی طاقت کس کام میں صرف ہوئی کہ اس دین کے قیام کو روکنے کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، یعنی یہ سب کام کیا۔ تو اور جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان پر عرصہ حیات کو تنگ کر دیا گیا۔ تو اس اعتبار سے گویا کہ یہ کہ ان کا جرم جو ہے یہ واضح ہے، لہذا آج ان کے ساتھ اعلان برات کیا جا رہا ہے۔ آگے فرمایا لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون فان تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فاخوانکم فی الدین ونفصل الآیات لقوم یعلمون۔ کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوئی ہے، یعنی یہ بات بھی اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں اس آیت کے اندر کہ زیادتی بھی ہمیشہ ان کی طرف سے ہوئی ہے۔ بس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں۔ یعنی اس میں واضح طور پر یہ بات پھر سے دہرا دی گئی ہے۔ پہلے بھی بات آئی تھی کہ یہ نہ مسلمانوں کے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ کرتے ہیں، یعنی جب قابو پا جائیں، جب انہیں موقع مل جائے، اس وقت کی بات تھی پیچھے لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمہ كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمہ، یہ جو پچھلی آیت میں بات ہوئی تھی آیت 8 میں، تو وہی بات اب یہاں کے کہ یہ ان کا طرز عمل مستقلاً کیا ہے کہ لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمہ، کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا، اور پھر وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، یہی لوگ ہیں جو زیادتی کرنے والے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہ تاریخ بھی ہے ساری سامنے کہ ہمیشہ انہوں نے ایسا ہی کام کیا۔ تو اس اعتبار سے ان کے ساتھ یہ معاملات ختم کیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا کہہ دیا فَإِن تَابُوا، یعنی راستہ کھلا ہوا ہے۔ پہلے بھی بات آئی، پھر دوبارہ بات آ گئی، پھر بلکہ کہیے کہ تیسری مرتبہ بات آ رہی ہے۔ پہلے یعنی 11 آیات میں 3 مرتبہ یہ بات آ گئی، توبہ کرنے کا دعوت دی جا رہی ہے۔ پہلے توبہ کرنے کی دعوت دی، اور اس کے بعد 2 آیات میں کیا بات بتائی، اگر توبہ کر لیں تو یہ سارا معاملہ ہے۔ تو پیچھے یہ کہا تھا کہ انہیں چھوڑ دو، اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے، اضافی بات کیا اس میں آئی فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، پھر اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر اس دین میں کے معاملے میں تمہارے بھائی ہیں، برابری کے جو ہے انہیں حقوق حاصل ہو جائیں گے، پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ یعنی یہاں پر یہ بات بیان کی جا رہی ہے، واضح کی جا رہی ہے کہ اگر یہ ان کے ساتھ یہ کوئی بھی طرز عمل ان کا رہا اس سے پہلے، اب جب یہ ایمان لے آئے تو اب یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اب سارا معاملہ ختم۔ جیسے کہ اسلام قبول کر لینے کے نتیجے میں اسلام سے پہلے کیے گئے جرائم کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، ایسے ہی تمہیں بھی اب کیا کرنا ہے، اسلام سے پہلے انہوں نے تمہارے ساتھ جو کچھ بھی سلوک کیا اب تم اسے بھول جاؤ، ابھی کیا ہے تمہارے بھائی ہیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اب دین کے معاملے میں یہ تمہارے بھائی ہیں۔ یہ طرز عمل ہے جو سامنے رکھا جا رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مثال ہے ہمارے سامنے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل ہے، پہلا طرز عمل تو اس وقت سامنے آتا ہے جب مکہ فتح کیا ہے، تو ایمان کے بغیر ہی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کے لیے کیا کہا تھا کہ جاؤ تم آزاد ہو، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جا رہا ہے، یعنی سارے جرائم معاف کر دیے گئے تھے۔ اس موقع پر کوئی بدلہ لینے کی بات نہیں کی گئی تھی، اتنا زبردست اخلاقی مظاہرہ کیا گیا تھا کہ اس کے اوپر جتنی بات کی جائے کم ہے، یعنی اس کے اپنے تقاضے سارے ہیں، اس کے تفصیل اس کی اپنی جگہ پر ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ جب لوگ ایمان لے کر آئے، جن لوگوں جو ایمان لے آئے، یعنی وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صحابی ہو گئے، تو یعنی ان کا معاملہ کیا ہے کہ جنہوں نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، لیکن اس کے بعد معاملہ کیا، جب ایمان قبول کر لیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایمان بھی قبول کر لیا۔ یعنی اسے نہیں کہا کہ یہ ان کا ایمان تو قبول نہیں کیا جائے گا، ایمان قبول کر لیا اور بات ختم ہو گئی، یعنی معاملات آپ کے ان کے ساتھ پھر ہو گئے۔ ایسی ہندا کا معاملہ جو ہے، ابو سفیان کی جو بیوی ہے، تو انہوں نے جب اسلام قبول کیا ہے، ایمان لائی ہیں، تو اس کے ان کا معاملہ کہ انہوں نے تو وہ کام کیا، یعنی کہا جاتا ہے نا ان جگر خواہ یار، یعنی یہ جو ہے کلیجہ نکال کے چبا لیا، جو درندوں سے بھی آگے بڑھ کر ایک درندگی کی بات سامنے آتی ہے، مگر ایمان لانے کے بعد یہ جرم بھی معاف کر دیا، ختم ہو گیا معاملہ۔
یعنی اس کو بھی جو ہے یاد نہیں دلایا گیا، نہ اس کے بارے میں یہ بات کی گئی کہ تم نے تو یہ کام کیا تھا، لہٰذا تمہاری بیعت جو ہے اپنی قبول کی جائے گی، یہ سب کچھ کیا گیا۔ تو اس معاملے میں کیا بتایا اسلام کیا کہتا ہے؟ اتنا زبردست معاملہ جو ہے کہیں نہیں ملے گا۔ اس طرح سے جو ہے اس سارے جرائم کو جو ہے ایمان قبول کر لینے کے بعد نظر انداز کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ تو کیا کہا؟ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، کہ یہ دین کے معاملے میں اب تمہارے بھائی ہیں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، پھر اگر عہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں تو کفر کے علم برداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ پھر تلواری کے زور سے باز آئیں۔ اچھا، اس میں اس بات کے شروع کرنے سے پہلے پچھلی آیت کے حوالے سے ایک بات اور ساتھ میں رہے۔ پچھلی والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا بات کی ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے والی آیت کو بھی ساتھ ملا کر دیکھیں تو اس میں یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ یہاں کیا کہا کہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں۔ ایمان اس کے اندر داخل ہے، توبہ کے ساتھ ایمان ہے، ایمان، توبہ، نماز، زکوٰۃ۔ اس کے بعد کیا کہا؟ تمہارے دینی بھائی ہیں، یا اس سے پہلے والی آیت میں کیا کہا تھا؟ ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی پھر یہ ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ تو بنیادی طور پر جو لوگ یہ کام کریں گے ان کے ساتھ تعارض نہیں کیا جائے گا، محفوظ و معمول ہوں گے، یعنی کسی ایسے فرد کو جو کہ ایمان لاتا ہے، ایمان لانے کے بعد نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو کوئی اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ یعنی جو ہے نا کسی بھی جرم کی بنیاد پر اسے قتل کر دیا، جو سوائے حدود کے، اس حوالے سے جو حدود کی تعریف میں جو معاملات آتے ہیں ریاست جن پر کام کرتی ہے، ورنہ اس بنیاد پر جو نماز پڑھنے والا اور زکوٰۃ دینے والا ہے، یعنی اس اعتبار سے اسے محفوظ و معمون کیا گیا۔ اس لیے اہل قبلہ کی بات ہے کہ کہا گیا کہ اہل قبلہ جو نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں ایمان کے بعد، یعنی ایمان کا تقاضا پورا کرتے ہوئے یہ دونوں کام کرتے ہیں، تو ان کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائے جا سکتے اس معاملے میں۔ یعنی اس طرح سے یہ بات جو ہے محفوظ و معمول ہونے کی بات اس طرح سے رکھی گئی ہے، الا یہ کہ کوئی ریاست کے ان جو قوانین جو اللہ نے مقرر کر دی ہیں اور اسی اعتبار سے حدود اللہ توڑتا ہے اور اس کے تحت کوئی معاملہ آتا ہے تو ریاست کے تحت آتا ہے، اس کا معاملہ الگ ہے اس میں۔ تو یہ بات اس کے اندر واضح کی گئی ہے۔ اب اس کے بعد یہ بات اس لیے آ گئی کہ یہ ان اصولوں کے اندر جن کی خلاف ورزی بعض اوقات ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب ایک اور چیز آ رہی ہے اس آیت کے اندر جو بھی پڑھی تھی آپ کے سامنے، وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، اور اگر عہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں تو کفر کے علم برداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ پھر یہ تلوار کے زور سے ہی باز آئیں گے۔ اب یہاں پر جو یہ بات کی ہے کہ عہد کرنے کے بعد پھر یہ اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں، اس سے کیا مراد ہے؟ عہد کرنے کے بعد ابھی تو سارے عہد ختم کر دیے، ابھی تو سارے عہد ختم کیے ہیں نا، سارے کا کوئی عہد ہی نہیں ہے، معاملہ اعلان برات کر دیا، بلکہ جن کے ساتھ عہد ہے، معاہدہ ہے، اس میں بھی کیا کہا؟ مدت معاہدہ پوری کرنے دو، اس کے بعد معاہدہ ختم کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد اسلام قبول کرنے کا عہد ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ کہ اسلام قبول جو کر لیں گے، اس کے بعد اگر وہ پھر اس عہد سے پھر جائیں یعنی مرتد ہو جائیں، اس کے اندر کیا بات آ رہی ہے؟ مرتد ہونے کی بات آ رہی ہے۔ تو اس میں مرتد کے مرتدین کے ساتھ جنگ کی جائے گی۔ یہ آیت اس معاملے بالکل واضح ہے، جو یہ بات ہمارے سامنے رکھتی ہے کہ جو لوگ اسلام قبول کرنے کے بعد پھر مرتد ہو جائیں تو ان کے خلاف جنگ کی جائے گی، یعنی وہ پھر جو ہے اس صورت کے اندر جو ہے، اب یہ جو بعد میں معاملہ آیا تھا سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتدین کا جو ایک طوفان اٹھا تھا، تو اس میں پہلے سے بتا دیا گیا کہ ان کے ساتھ جنگ کی جائے گی، یعنی ان کو چھوڑا نہیں جائے گا جنہوں نے معاہدہ کرنے کے بعد اسے توڑ دیا۔ تو اس اعتبار سے یہ بات واضح طور پر ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ جو لوگ یہ اسلام قبول کرنے کے بعد پھر ارتداد کے مرتکب ہوتے ہیں تو انہیں چھوڑا نہیں جائے گا، پھر یہ جو ہے قانوناً یہ جرم ہے، اور پھر جیسے کہ اگر بڑی تعداد تو جنگ کی بات ہے، ورنہ پھر جو قانون ہے اس کے مطابق عمل ہوگا۔ اچھا، یہاں پر ایک بات یہ اور واضح ہو جائے کہ لفظ تعان آیا ہے بَتَعَانُوا فِي دِينِكُمْ، تو تعان اور تنقید میں فرق ہے۔ کوئی معاملہ ویسے ہوتا ہے، کوئی تنقید کرتا ہے، ابھی ان کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے کہ جیسے غیر مسلم ہوتے ہیں، اسلامی ریاست کے اندر ہیں، موجود ہیں بطور ذمہ کے، جیسے بھی ہیں، تو اس معاملے میں تو اگر وہ کوئی ایسا کام کریں یعنی اس میں جو ہے استہزاء، تضحیق، یعنی یہ بات ہے کہ یہ لوگ کیا کریں کہ یہ ان نقص و ایمانہم من بعد عہدہم کے وعدہ کیا، ان کا معاملہ تو اسی اعتبار سے ہے، لیکن انہی کے ساتھ کیا کہا ہے کہ یہ تضحیق کریں دین کی، اس میں تو دین پر حملے کہا ہے،
تو دین کی تذہیب کریں، مذاق یعنی مذاق اڑائیں، تو اس حوالے سے اسے قبول نہیں کیا جائے گا کہ قابل قبول نہیں یہ بات، بلکہ اقدام کیا جائے گا۔ تو اس معاملے میں یہ بات کہی گئی، اور ان کے لیے کیا کہا گیا؟ فقاتلوا ائمۃ الکفر، یعنی یہ کفر کے امام، یعنی کفر کے امام کا یہ کہ کفر کے علمبردار ہم نے کہا اسے، تو ائمۃ الکفر، ائمہ جو ہے یہ جمع ہے امام کی، جیسے ائمہ مساجد کہتے ہیں نا، یہ تو امام مسجد کی یعنی ائمہ جمع ہے، تو اس کے اندر تو یہ کفر کے امام ہے۔ یہ تو امام کیا ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے آگے بڑھنے والا، آگے جو اس کا علمبردار ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو یہ جو اب ایک تو طرف تو یہ کہ مشرکین کے یہ لوگ جو علمبردار تھے، سردار تھے، ان کی بات کی اصل تو یہی ہے، اور دوسری بات کہ جو اس راستے میں آگے بڑھ کر اس طرح سے مان کے بعد جاتا ہے تو اسے اللہ نے کفر کا ائمۃ الکفر کہا ان کے لیے، تو ان کے ساتھ قتال کیا جائے گا۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم وہموا باخراج الرسول وهم بدؤوکم اول مرہ، کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے رہے ہیں اور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا قصد کیا تھا، اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے وہی تھے۔ اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مومنین، اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ یعنی اس معاملے میں اللہ تعالیٰ یہ بات واضح کرتے ہیں۔ تو یہ کیا تم نہ لڑو گے، اب اس کے اندر جو بات کی جا رہی ہے کہ یہ جو کیا، اب پہلے تو بات ہو رہی تھی ان کے حوالے سے بات، معاہدے کے حوالے سے بات تھی کہ جو توڑیں گے تو یہ ہوگا، ائمۃ الکفر کے بارے میں بات ہو گئی، ان کے خلاف جنگ کرو۔ اب یہ مسلمانوں کے ساتھ براہ راست جو ہے گفتگو شروع ہو گئی۔ اب مسلمانوں سے یہ بات کی جا رہی ہے، تو اب انہیں جنگ پر ابھارنے اور دین کے معاملے میں کسی رشتہ و قرابت اور کسی دنیاوی مصلحت کا لحاظ نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ بات جو ہے اس کی تلقین کی جا رہی ہے کہ اس معاملے میں اب تمہیں کیا کام کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے اس میں ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ پہلے سے مسلمان ہیں اور جنہوں نے اپنے اسلام کا ثبوت دیا ہے، غزوہ بدر، غزوہ احد، یعنی یہاں تو معاملات کیا ہیں؟ یہاں تو معاملات یہ کہ ان کے عزیز اقارب یہ سب ان کے مد مقابل آئے، تب بھی انہوں نے جو ہے اس معاملے کے اندر کوئی ایمان کے تقاضوں کو نظر انداز نہیں کیا، پہلو تو ہی نہیں کی، بلکہ اس معاملے میں آگے بڑھ کے انہوں نے اس ایمان کے تقاضے پورے کیے اور کسی کو بھی جو ہے کسی کا لحاظ نہ رکھا اس معاملے میں۔ تو اب یہ بات اب یہ جو اب لوگ ایمان لائے ہیں، تازہ مسلمان ہوئے ہیں، تو ان سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کیا تم ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے یہ سارے اقدام کیے، تو یہاں جو کہا نا کہ پہلی بات کیا کہی کہ اپنے عہد کو توڑتے، سارے عہد توڑنے کا جو نتیجہ ہے وہ ہونا چاہیے، اس پر اقدام ہونا چاہیے۔ دوسری بات کیا کی؟ رسول کو ملک سے نکال دینے کا قصد کیا۔ اب اس معاملے میں دونوں چیزیں آتی ہیں، ایک تو بات ان کی آتی ہے، ایک تو مشرکین مکہ نے کام کیا تھا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی اور بالآخر ہجرت پر مجبور ہوئے، یہ سارے معاملات ان کی طرف سے بھی ہوئے۔ پھر یہودیوں کے معاملے میں بھی یہ بات ہے، جیسا کہ بات سورہ جمعہ میں ہمارے سامنے آئے گی، سورۃ المنافقون میں، کہ جس میں یہ عبداللہ بن ابی نے یہ بات کہی تھی، یعنی منافقین کی طرف سے یہ بات تھی کہ جو عزت والا جو ہے وہ ذلت والے کو نکال دے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا، اور پھر اس موقع پر پتہ چلا کہ ان سے بتایا گیا، ان کے سامنے ہی بات آ گئی کہ اصل عزت تو اللہ اس کے رسول کو حاصل ہے، تمہیں کو نکلنا ہے۔ تو نکالنے کا قصد کیا، یعنی ارادہ کیا، یہ ان کا وہموا باخراج الرسول، یعنی یہ ان کا اپنا خیال تھا، یہ ارادہ تھا، یہ ان کا قصد تھا، یہ سوچتے تھے ایسا کیا جائے، ایسے لوگوں کے خلاف پھر اقدام کرنا ہے۔ تو یہ کہا کہ زیادتی کی ابتدا کرنے والے بھی ہمیشہ یہی رہے ہیں، تو ان کے ساتھ تمہیں لڑنا چاہیے، کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے اس معاملے میں۔ اور پھر یہ بات بھی کہہ دی اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ یہ بات پیچھے بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں، سورہ آل عمران میں بھی یہ بات آ گئی تھی کہ کیا تم ان سے، وہاں پر یہود و نصارہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو اس میں آئی تھی بات یہ، اب یہ براہ راست بات آ رہی ہے کہ کیا تم ان سے ڈرتے نہ لڑنے کی جو وجوہات ہیں، ایک تو مروت کی بات ہوتی ہے، تو کہا کہ دین کے معاملے میں کوئی مروت نہیں ہے، اس معاملے میں اگر کوئی دین کا تقاضا پامال کرے، اس کا تقاضا دین کا سامنے آ جائے کہ اب یہ کام ہونا چاہیے تو پھر کرنا پڑے گا۔ تو اس میں ایک تو بات یہ، دوسری بات کیا ہے؟ مقابل کی قوت سے ڈرتے ہیں، تو کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مومنین، اللہ اس بات کا زیادہ حقدار کہ اس سے ڈرا جائے اگر تم مومن ہو۔ تو بنیادی طور پر تو ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ ڈر بھی اور امید بھی دونوں کس سے وابستہ ہیں؟ اللہ رب العالمین کی ذات سے وابستہ ہے۔ یہاں ڈر سے مراد کیا ہے؟ ڈر سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا ڈر کسی کا جس کی بنیاد پر انسان دین کے تقاضے پورے کرنے سے رک جائے، یہ مراد ہے۔ اور اللہ کا ڈر کیا ہے؟ کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے دین کے تقاضے پورے کیے جائیں۔
یہ ورنہ باقی جیسے اور ڈر ویسے ہوتے ہیں، ایک ڈرنے والی چیزوں سے انسان ڈرتا ہے کہ درندے سے ڈرے گا، کسی ایسی چیز سے ڈرے گا، کسی نقصان پہنچانے والے جو بھی چیز ہو اس سے ڈرتا ہے، تو یہ ڈر اس سے مراد نہیں ہے. یہ ڈر تو فطری چیز ہے جو انسان کے اندر ہوتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات آتی ہے کہ جب انہوں نے وہ ڈال دیے جادو کے زور سے، انہوں نے وہ دکھایا تو رسیاں دوڑتی محسوس ہوئی تو دل میں خوف پیدا ہوا. تو اس سے یہ مقصود نہیں کہ یہ جو ہے خراب چیز ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے اور انسان ڈر جاتا ہے کسی چیز سے، بلکہ ڈر کا ایسا ڈر جو اللہ کے مقابلے میں ہو اور پھر آدمی اس سے ڈر کے اللہ کی نافرمانی پر آمادہ ہو جائے، ایسے ڈر کی بات ہو رہی. اس سے ایسا کوئی ڈر نہیں ہے. تو وہ ڈر تو اصلاً اللہ ہی سے ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان اللہ کی اطاعت و فرما برداری اختیار کرتا ہے. انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل کسی اور مقام پر آ جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.